سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. انسان جیسا عمل کرتا ہے ویسا اس کے ساتھ اللہ تعالی کا معاملہ ہوتا ہے. نیک عمل کرے گا تو اجر و ثواب کا مستحق بنے گا، گناہ کرے گا تو سزا کا مستحق بنے گا. اس کو قانون جزا اور سزا کہتے ہیں. یہ پکا ہے. احکم الحاکمین کا بنا ہوا ایک نظام ہے. اسی لیے دنیا میں انسان جو کرتا ہے اس کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. دنیا والے ویڈیو فلم بناتے ہیں، اللہ رب العزت کے فرشتے وہ اس کے نام اعمال میں پورا ریکارڈ لکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالی کی زمین اس بندے کے ساری زندگی کے مناظر کو محفوظ کر رہی ہے. آج کل ویڈیو کیمرے بھی تو ایسے ہی ہیں نا، چھوٹے سے ہوتے ہیں، دور سے دیکھ کر منظر کو کیچ کر لیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی زمین یہ ویڈیو کیمرہ ہے. ہر چیز کو اس کی پیٹھ پہ کیا ہو رہا ہے محفوظ ہو رہا ہے. کس نے سجدے کیے وہ بھی محفوظ، جس نے گناہ کیے وہ بھی محفوظ. اور قیامت کے دن پھر یہ اپنی خبریں نشر کرے گی، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی رپورٹ پیش کرے گی. اس لیے جب نیک آدمی دنیا سے فوت ہوتا ہے تو زمین کے وہ ٹکڑے روتے ہیں جہاں وہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا. آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے. حضرت سعد اللہ عنہ کی وفات ہوئی. نبی علیہ السلام ان کے جنازے کے پیچھے پنجوں کے بل چل رہے ہیں. صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب ہم نے ایسے پہلے تو کبھی چلتے نہیں دیکھا. فرمایا اتنے فرشتے سعد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اترے، مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. پھر ان کو دفن کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد کی موت پر اللہ تعالیٰ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا. تو نیک لوگوں کی جدائی پر زمین اور آسمان روتے ہیں، اور برا بندہ اس کے لیے زمین کہتی ہے جتنے لوگ میری پیٹھ پہ چلتے تھے سب سے زیادہ مجھے عداوت تجھ سے تھی، آج میرے قابو آیا، دیکھ میں تیرا حشر کیا کرتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نافرمان جنوں اور انسانوں کو زمین کا بوجھ کہا. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اور میری زمین کے بوجھو ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے ان قریب فارغ کر رہے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے ماں دھمکاتی ہے بچے کو، میں بھی آتی ہوں. اب یہ مطلب نہیں کہ وہ آ نہیں سکتی، تنبیہ مقصود ہے. تو ہم اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں تمہارے لیے، یہ تنبیہ مقصود ہے کہ تم کب تک من مانی کرو گے. بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. ہم تو گھڑے کی مچھلی سے بھی گئے گزرے. گھڑے کی مچھلی کو بھی پکڑنے میں کچھ وقت لگتا ہوگا، ہمیں تو اتنا بھی وقت نہیں لگتا. اس لیے فرمایا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا
لا تنفذون الا بسلطان. اگر تم زمین و آسمان کے کروں سے باہر نکل سکتے ہو تو ذرا نکل کے دکھاؤ. نکلو گے کسی دلیل سے نکلو گے. تم کہاں جا سکتے ہو؟ اس لیے اچھا انسان وہی ہے جو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچے. نافرمانیوں کا کچھ اثر تو اسی دنیا میں سامنے ظاہر ہوتا ہے. وہ ہم نے مستقل 2 دنوں میں سنا کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی میں کیا کیا مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں. آج یہ دیکھیں گے کہ ان گناہوں کا آخرت میں معاملہ کیا ہوگا. تو ایک موٹا سا اصول یہ ہے کہ جیسا گناہ ہوگا ویسے اس کی سزا ہوگی. جیسی عبادت ویسے اس کا انعام، اور جیسا گناہ ویسے اس کی سزا. اب اس کی دلیل سنیے قرآن مجید سے کہ جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، شب زندہ دار ہوتے ہیں، رات کے آخری پہر میں رب کے سامنے مناجات کرتے ہیں، وہ اپنی نیند قربان کرتے ہیں. ان کی آنکھیں نیند کو ترستی ہیں. کام کاج کی وجہ سے تھکے ہوتے ہیں، نیند غالب ہوتی ہے. اپنے آپ پہ جبر کر کے زبردستی اپنے آپ کو اس وقت جگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور نماز پڑھتے ہیں. ان کے لیے پروردگار عالم نے جنت میں بہت انعام تیار کر رکھا. لیکن جہاں انعام تیار کرنے کا تذکرہ، وہاں یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں کے دلوں کے سکون کے لیے ہم نے کیا بنا رکھا ہے، ان کی لذت کے لیے ہم نے کیا بنا رکھا ہے. بلکہ وہاں پر یوں فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کوئی جی نہیں جانتا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا تیار کر رکھا ہے. تو آنکھوں کا تذکرہ کیا اس لیے کہ قربانی آنکھوں کی ہوتی ہے. نیند بھری ہوتی ہے، تکنا مشکل ہوتا ہے، اپنے آپ کو جگاتے ہیں. ورنہ تو کہہ سکتے تھے کہ دل کے سکون کے لیے بھی وہاں بہت کچھ ہے، بدن کی لذت کے لیے بھی بہت کچھ ہے. تو اللہ رب العزت کچھ بھی فرما سکتے تھے، مگر نہیں. جیسی عبادت ویسا اجر. چونکہ عبادت کرنے میں آنکھیں جاگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں تیار فرمائیں کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو جیسا عمل ویسا اجر، جیسا گناہ ویسی سزا. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. ایک تو یہ دنیا ہے نا، ایک قبر کی زندگی جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور ایک حشر کا دن جس کو عالم آخرت کہتے ہیں. اب دیکھیے کہ جب یہ ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے نا، تو ایک تو ہوتی ہے آواز، اور دوسرا ہوتا ہے آواز کا ٹیپ ریکارڈر کے اندر محفوظ ہو جانا، اور تیسرا ہوتا ہے کہ ٹیپ چلا کر اس آواز کو دوبارہ سننا. یہی مثال تینوں جہانوں کی. اس زندگی کی مثال آواز کی مانند ہے، برزخ کی مثال اس آواز کے ٹیپ میں محفوظ ہو جانے کی ہے، اور آخرت کی مثال اس کے ری پلے ہونے کی ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو ری پلے کر دیں گے. آج نہیں دیکھتے کہ جو کھلاڑی کھیل کھیلتا ہے، کیسی شاٹ لگائی اس کو ری پلے کر کے دکھاتے ہیں.
سپیڈ بھی کنٹرول کرتے ہیں، ذرا آہستہ ریپلے کر کے دکھاتے ہیں، ایکشن کا پتہ چلے۔ تو اللہ رب العزت بھی قیامت کے دن اس کو ریپلے کر کے دکھائیں گے۔ یہ جو کہا جائے گا نا اقرا کتابک، پڑھ اپنا نام اعمال، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اس کا مطلب یہی کہ بھئی تو ذرا آ کے دیکھ۔ ایک بندے نے چوری کی ہو نا تو اس کو ویڈیو کیمرے پہ دکھاتے ہیں، دیکھ بھائی، تو پھر کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تسلیم کر لیتا ہے۔ اسی طرح انسان کے سامنے اس کی زندگی کو ریپلے کر دیا جائے گا، کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں رہے۔ یومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان۔ دیکھا قرآن کیسی سچی سچی گواہیاں دے رہا ہے۔ وہ ایسا دن ہوگا کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ یعرف المجرمون بسیماہم، وہ اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، بالوں سے پکڑیں گے اور پاؤں میں ان کے بیڑیاں ڈالیں گے۔ اس لیے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ گندمت گندم برویت جو دے جو، از مکافات عمل غافل مشاؤ۔ جو گندم بوتا ہے وہ گندم کاٹتا ہے، جو جو بوتا ہے وہ جو کاٹتا ہے۔ آج جو بوئیں گے کل وہی کاٹیں گے۔ کبھی نہیں ہوتا کہ کیکر بوئے اور اوپر سیب لگ جائیں۔ ہم اگر گناہ کے آج پودے بوئیں گے تو کل قیامت کے دن نیکیوں کے پھل نہیں کاٹ سکتے۔ اس لیے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ کے برابر بھی کوئی خیر کا عمل کیا ہوگا وہ بھی اس کو وہاں پائے گا، اور جس نے ذرہ کے برابر بھی کوئی شر کا عمل کیا ہوگا وہ بھی اس کو پائے گا۔ اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیں آپ کو ایک مثال سے سمجھائیں۔ سائنس نے اس وقت ایسے سٹار